ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ صلاح الدین ایوبی نے شام کے سیاسی ابتری پر قابو پانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہیں خطرہ محسوس تھا کہ اس کام میں تاخیر کی گئی سلطان نور الدین زنگی کا 19 سالہ جہادی کاوشوں پر پانی پھر جائے گا اور حلب کی وہ سلطنت بیت المقدس کو بازیاب کرانے کی طاقت حاصل کر چکی تھی۔ طوائف الملوکی کا شکار ہو کر نصرانیوں کے تازہ دم حملوں کے سیلاب میں خس و خاشت کی طرح بہہ جائے گی۔ قاضی بہاؤالدین شداشان کے سیاسی بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سلطان نور الدین زنگی کا جانشین بچہ تھا، نہ ملک کا انتظام سنبھال سکتا تھا، نہ اللہ کے دشمنوں سے اسلامی شہروں کا دفاع کر سکتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام کی جانب کوچ کی تیاری کی، کیونکہ وہ اسلامی ممالک کا مرکز علاقہ تھا۔ شام کے دارالحکومت حلب کی سیاسی صورتحال بہت سنگین تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کا تخت ابھی تک خالی تھا۔ ولی عہد شہزادہ الملک الصالح پائے تخت سے دور دمشق کے امراء کے ہاتھوں یرغمال تھا۔ تخت کے خالی ہونے کی وجہ سے دارالحکومت کے امراء کے باہمی شدید جھڑپیں ہو رہی تھی۔ زنگی کے سب سے پرانے نمکخوار شمس الدین ابن دایہ نے قائم مقام حاکم کے طور پر پائتخت کا انتقام سنبھال لیا تھا، مگر وہ شہر میں امن و امان کو پوری طرح برقرار رکھنے میں ناکام تھا۔ امراء شہر شیعہ سنی فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ شہر کے شیعہ رئیس ابن الخشاب نے شیعوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا، جس کے رد عمل میں اہل سنت اولاد داعیہ کی گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اسی طرح شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ شیعوں نے کئی ممتاز سنی شہریوں کی املاک، وقف، جائیداد اور رفاہی سامان ہی گودام لوٹ لیے۔ شمس الدین ابن دایہ نے یہ دیکھا تو شہر کے منتظمین شاد بخت سے کہہ کر شیعوں کے خلاف پولیس کو متحرک کر دیا اور عام سنیوں کو حکم دے کہ ابن الخشاب کا گھر لوٹ لے۔ وہ مستقل شام کی بساطی سیاست کا نیا کھلاڑی یہ تو پائتخت کے اندرونی حالات تھے، مگر ایک اور خطرہ بھی سر پر تھا۔ موصل کا حاکم سیف الدین غازی حلب پر قبضے کے لیے پرپر رہا تھا۔ اس صورتحال میں حلب کے حاکم شمس الدین ابن دایہ نے فیصلہ کیا کہ امراء دمشق کو حلب پر سیف الدین غازی کے حملے کے خطرے سے ڈرا کر رضامندی کیا جائے۔ وہ اب بلا تاخیر الملک الصالح کو حلب روانہ کر دیے تاکہ تخت نشینی کی رسم ادا کی جائے۔ شمس الدین ابن دایہ نے امراء دمشق کو سمجھانے کے لیے اپنے طور پر موضوع ترین انسان کو چنا۔ یہ صدرالدین کو مستقل نام ایک خواجہ سرا تھا، نور الدین زنگی کا خادم خاص اور انتہائی ذہین و فطین انسان، مگر ابن دایہ کو اندازہ نہ تھا کہ وہ مستقل پر اعتبار کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ مستقل جب حلب سے دمشق روانہ ہوا تو وہ محسوس کر رہا تھا کہ قسمت اسے شام کا سب سے بڑا سیاسی کھلاڑی بنانے کا موقع دے رہی ہے۔ وہ اس موقع سے بآسانی فائدہ اٹھا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ولی عہد کو اپنے مٹھی میں لے سکے اور پھر اس کے ذریعے حلب کے ان سرکردہ امراء کو بساط سیاست سے ہٹا سکے جو اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ مستقل اس عزم کے ساتھ دمشق پہنچا، اپنی ذہانت اور طاقت لسانی کی بدولت امراء دمشق کو سیف الدین غازی کے خطرے کا احساس دلانے میں کامیاب رہا اور وہ انہیں آمادہ کر لیا کہ وہ الملک الصالح کو حلب جانے دے۔ اسی دوران اس نے الملک الصالح کو بھی اپنی وفاداری اور خلوص کا پختہ یقین دلایا تھا۔ الملک الصالح اپنے ماں سمیت 23 ذی الحج 569 کو 4 اگست 1173 دمشق سے حلب روانہ ہو گیا۔ اس قافلے میں خاندان دایہ کا ایک سابق الدین ابن دایہ، فوجی جرنیل عز الدین دوردیگ بھی تھے۔ گمشتکین راستے میں سائے کی طرح الملک الصالح کے ساتھ رہا۔ اس نے حلب کے 2 بڑے سیاسی کھلاڑیوں شمس الدین ابن دایہ اور ابن الخشاب کو پتہ صاف کرنے کے لیے شہزادے کے کان خوب بھرے اور اسے بتایا کہ حلب کے شیعہ سنی فسادات میں یہ دونوں برابر کے شریک تھے۔ اس نے الملک الصالح کو باور کرا دیا کہ اولاد دایہ رعایا کی جان و مال پر دست درازی کر رہی ہیں اور ابن الخشاب شیعوں کو کوشے دے رہے ہیں، لہذا دونوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ اور الملک الصالح نے اس کی باتوں میں آ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ حلب پہنچے ہی اولاد دایہ اور ابن الخشاب دونوں کا قصہ تمام کر دے۔ اس نے امیر عز الدین دوردیگ کو سمجھا دیا کہ حلب پہنچتے ہی اولاد دایہ کو قابو کر لے۔ جب یہ قافلہ حلب کے فصیل کے سامنے پہنچا تو حسن ابن دایہ اپنے عقازادے
استقبال کے لیے پیادہ آگے بڑھا، مگر عز الدین جوردیگ نے اسے روک کر ڈانٹا اور حراست میں لے لیا۔ اولاد دیا میں یہ سے ثابت الدین ابن دیا اسی قافلے میں شامل تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ الملک الصالح حلب کے قلعے میں داخل ہو تو شمس الدین ابن دیا کو جو فالج کے حالات میں بستر پر پڑا تھا گھسیٹ کر حاضر خدمت کیا گیا۔ الملک الصالح کی ایک خادم نے آگے بڑھ کر اس زور سے ٹوکر رسید کی کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے ضعف، بیماری اور بڑھاپے پر رحم کیے بغیر اسے پورے خاندان سمیت قلعے حلب کے اندھے کنویں میں پھینکوا دیا گیا۔ یہ سب کچھ کو مشتقین کے اشارے پر ہو رہا تھا۔ اولاد داعیہ کے بعد اس نے بلا تاخیر اولاد داعیہ کے بعد اس نے بلا تاخیر شیعہ رئیس ابن الخشاب کو ٹھکانے لگانے کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ ابن الخشاب کے سبب کے بعد حکومتی کارروائی کے ڈر سے رپوش تھا، اسے الملک الصالح کی انگوٹھی بیچ کر جان کے امان دینے کا وعدہ کر لیا گیا۔ ابن الخشاب نے مطمئن ہو کر رپوش ختم کر دیا اور شیعوں کے ایک گروہ کے ساتھ الملک الصالح سے ملنے قلعے کے سامنے آیا، مگر قلعے میں داخل ہوتے ہی اسے قتل کر دیا گیا اور اس کا سر لٹکا ہوا نیزے پر پھانک کر قلعے کے برج زیتون پر نصب کر دیا گیا۔ یوں کہ مشتقین کے راستے کے تمام کام نکل گئے۔ یہاں سے اس کا دور عروج شروع ہوا۔ اولاد داعیہ کو قید قرار دینے کے بعد ریاست حلب کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ حلب کے سیاہ سفید کا مالک اور الملک الصالح کا سرپرست بن گیا۔ اس کے ناپاک سیاست سے زنگی محروم کے اکثر وفادار اور معطوف بن گیا۔ یہ پس منظر میں چلے گئے۔ وہ مشتقین کا یہ ہولناک روپ دیکھ کر دمشق کا گورنر ابن المقدم کا سام گیا اور بہت زیادہ ابن المقدم کام کیا۔ یہ نئے شکار اس سے بھی نشانہ نہ بنا سکتا تھا اور دمشق پر کسی بھی وقت قبضہ کر سکتا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر اس سے بہتر سمجھا کہ دمشق کو موصل کے حاکم سیف الدین غازی دویم یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ مشرکین سے بدلہ لے سکے اور الملک الصالح کو اس کے پنجے سے چھڑا لے۔ جب یہ پیشکش سیف الدین غازی دویم کو موصول ہوئی تو وہ سوچ میں پڑ گیا شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے سنہرا موقع تھا جب شام کی حکومت ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیتا صلاح الدین ایوبی کے شام میں داخلے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا اور شاید تاریخ میں ایوبی کا نام صرف مصر کے ایک حکمران کے طور پر نظر آتا، مگر سیف الدین غازی کے دربار میں بڑے بڑے اہم موجود تھے، جن میں سے ایک اس کے سپہ سالار عز الدین محمد ذوالفقار تھا۔ اس کی پیشکش پر اس کے کان کڑے ہو گئے اور اس دعوت کو سازش سمجھ کر اس نے سیف الدین کو خبردار کیا کہ وہ ہرگز دریائے فرات کے سپار نہ گئے ورنہ حرب اور دمشق والے مل کر اسے گھیر لیں گے۔ سیف الدین غازی پھینک گیا اور اس نے اپنے مقدم کی دعوت کا کوئی مثبت جواب نہ دیا، اس کے بجائے اس نے حلب والوں سے صلح کر لی تاکہ کم از کم وہ ان کی طرف سے کسی خطرے سے بے فکر ہو جائے۔ اب ابن مقدم اور دمشق کے امراء کا یہ اندیشہ مزید بڑھ گیا کہ مشتقین کسی بھی وقت دمشق پر چڑھائی کر دے گا، چنانچہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو خط لکھی کہ وہ آ کر دمشق کا اقتدار سنبھال لے۔ صلاح الدین ایوبی پہلے ہی شام کے بارے میں فکر مند تھی، یہ پیغام ملتے ہی وہ صرف 700 سپاہیوں کے تیز رفتار دستے کے ساتھ قاہرہ سے شام روانہ ہو گئے۔ شیخ عماد کاتب کا بیان ہے کہ سلطان ایوبی یکم صفر 570 31 اگست 1174 کو قاہرہ سے نکلے اور برقہ میں پڑاؤ کر کے 1 ماہ 13 دن ٹہر کر فوج جمع کرتے رہے۔ پھر 13 ربیع الاول 11 اکتوبر کو بلبیس کی طرف کوچ کیا اور دمشق جانے کے لیے صدر اعلیٰ سرا اور بصرہ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ نصرانی کے حملوں کے خطرات کے باوجود وہ خطرناک صحرا اور سنسان راستوں کے تیز سے پلان کے ہوئے شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ گئے۔ در حقیقت انہوں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، ان کے پاس گنتی کی سپاہی اور معمولی سی رقم تھی۔ ان کے حالات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بصرہ کے حاکم کو صلاح الدین ایوبی کے وزیر باتدبیر قاضی فاضل سے حیرت زدہ لہجے میں کہنا پڑا، تمہارے ساتھ کوئی فوج نظر نہیں آتی، جبکہ یہ ملک کسی بڑے لشکر کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کرو کہ مقامی امراء تمہیں شہروں میں داخل ہونے سے ایک دن کے لیے بھی روک دے تو تمہیں دیہات کے لٹیرے ہی لوٹ لیں گے۔ ہاں، اگر تم مال و دولت کی کافی مقدار ساتھ لائے ہو تو لشکر کے بغیر کام نہیں کر سکتا ہے۔ قاضی فاضل نے مسکرا کر کہا، ہمارے پاس مال کی کمی نہیں، ہم پورے 50,000 دینار ساتھ لائے ہیں۔ کیونکہ یہ رقم عمرہ کو خریدنے کے لیے بہت کم تھی، اس لیے قاضی فاضل کا جواب سن کر بصرہ کے حاکم ہکا پکا رہ گیا اور اپنا سر اور
اور اپنا سر پیٹ کر چلایا، ارے تم خود بھی مرے اور ہمیں بھی مروا دیا۔ یہ تو قاضی فاضل نے 50,000 دینار بھی زیادہ بتائے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس اخراجات کے لیے صرف 10,000 دینار تھے۔ یاد رکھنا آج کے صلاح الدین ایوبی کہاں سے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صلاح الدین ایوبی نے اب تک شام پر قبضے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف شام کی سیاست کو سدھارنا اور ان سے نقائص کے نقصانات سے پاک کرنا چاہتے تھے جو فرنگی کو بالادستی اور مضبوطی کا باعث بن سکتے تھے۔ تو اہم حالات کا بلا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شام کو فرنگی سے بچانے کا اصل اور دار حال یہی تھا کہ وہ وہاں منتشر اور روبہ زوال عطابق کی سلطنت کا خاتمہ کر کے ایک نئی مضبوط حکومت قائم کی جاتی ہے کہ ابھی تک شام کے ساحلوں پر نصرانی کی حد مضبوط ریاستیں موجود تھی۔ القدس بدستور ان کے قبضے میں تھا اور پورا یورپ ان کی پیش پناہی کر رہا تھا۔ ان شام کا دفاعی ایک مضبوط متحد بڑے حکومت کے بغیر ناممکن تھی، جبکہ یہاں زنگیوں کی سلطنت موصل، حلب اور دمشق کے 3 بڑے خود مختار ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ ان قلعہ خود مختاری کے دعوے دار چھوٹے چھوٹے قلعے دار بھی کم نہ تھے، جن میں سے ہر ایک خود کو مستقل شاہ تصور کیے ہوئے تھے۔ شیخ الدین خود اپنے ہی مذہبوں اور شہروں کو تاج کر رہا تھا اور فرنگی کو مار و زر سے ان سے دوستی گھاٹ رہا تھا، یعنی زیادہ ان سے دوستی لگا رہا تھا۔ یاد رکھنا اب یہ تمام حالات سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھے اور وقت کا تقاضا بھی یہی تھا، مگر اس کے باوجود عمرہ شام کو اپنی اصلاح کا موقع دے کر ان پر تمام حجت کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہوتی تو پھر آخری راستہ نئی حکومت کے قیام کے سوا کچھ نہ تھا۔ حقیقت میں صلاح الدین ایوبی کو یقین نہ ہو جاتا کہ مسلمانوں کے عام مفادات خصوصاً ان کے دین کی حفاظت میں مداخلت ضروری ہے، اور بل صنعت کو وسعت دینے سے احتراز کرتا۔ اسے ایک ایسے شخص ملک و کو انسان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی گھوشنا تھی جس سے قریبی تعلقات تھے اس عورت پر بہت صلاح الدین ایوبی کا آقا اور سرپرست رہ چکا تھا۔ شام کے حالات ایسے تھے کہ کچھ صلاح الدین ایوبی نے کیا اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جو کچھ صلاح الدین ایوبی کرتے رہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آگے دمشق میں استقبال صلاح الدین ایوبی کا کس طرح ہوا جب وہ وہاں پر پہنچے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک میں آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔